بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور رو رہی ہے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ ہے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہے؟ تو بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگتی ہیں کہ ہے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا ہے میرے پیارے ابا جان، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان نے فرمایا کہ ہے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن اس دنیا میں میرا آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں ابھی تو سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم سینے میں ہے اور تو بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، تیری اس جدائی کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی جس طرح میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے۔ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی ہے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹی بنا کر کھا سکیں، کپڑے اس لیے دھو چکی ہوں تاکہ آپ اسے پہن سکیں، میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہے، اتنے میں امام حسن اور امام حسین گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے ہے ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہتے ہیں، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگتے ہیں ہے امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا تم دونوں اپنے نانا کے قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر جا بیٹھتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے میرے پیارے بچوں تم لوگ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے رہو گے، آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے، امام حسن بھی رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، وہ حضرت علی کے پاس بیٹھ کر 3 باتیں کہتی ہے۔ پہلی بات کہ میں نے اگر آپ کے ساتھ کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ حضرت علی رو کر فرماتے ہیں تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں ہے میرے پیارے شوہر جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور پھر بی بی فاطمہ تیسری بات کہتی ہیں، وہ بات سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی
हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, है फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में क्यों ना किसी को बुलाऊं। तो बीबी फातिमा फरमाती हैं, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, मुझ पर किसी मर्द की नज़र नहीं पड़ी और मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कीजिएगा। ये बातें सुनकर हज़रत अली बहुत रोते हैं, बीबी फातिमा रोती हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन रोते हैं। सोचिए ज़रा वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए और उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये बात कहकर बीवी फातिमा एक और बात कहती हैं, मैंने आज रोज़ा रखा था, मेरे अब्बू जान ने मेरे ख्वाब में आकर ये कहा कि है फातिमा, तू सैरी कर अली के दस्तरखान में और इफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे अब्बू जान के साथ। ये बात कहकर बीबी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है, एक तरफ से हज़रत अली कंधा देते हैं, दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं। तभी वहाँ पर एक सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी आते हैं। हज़रत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है, जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। हज़रत अली उसे कब्र को देखते हैं जिसमें बीबी फातिमा को रखना होता है। हज़रत अली बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो कभी बीबी फातिमा को देखते हैं, कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंजर देखकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कब्र से कहते हैं कि है कब्र, क्या तू जानती है कि ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये हज़रत अली की बीवी का जनाजा है, जिसको इमाम हसन और हुसैन कहते हैं, उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये आवाज़ जो कब्र से आई थी, ये बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, वो गुनाह से पाक हैं। ये आवाज़ हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनहगार हैं। हज़रत फातिमा को कब्र में दफनाया गया। हज़रत अली अपने दोनों बच्चों समेत काफ़ी देर तक वहीं बैठे रोते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।